نہ رکھو کان نظم شاعران حال پر اتنے، چلو ٹک میر کو سننے کہ موتی سے پیروتا ہے۔ جناب، کیا حال ہے آپ کا؟ کیسے ہے؟ میر کا ذکر ہے، آداب عرض ہے آپ کی خدمت میں۔ اب یہ کہ بجائے آج لمبی تمہید کے میر سے ڈائریکٹ ملاقات کرتے ہیں، کیونکہ اتنے سارے اشعار ہیں اور سفر طویل ہوتا جا رہا ہے۔ میں پہلے سے انتخاب کر کے نہیں رکھتا، جو یہ ان کے دیوان ہے اس کے صفحے الٹتے ہیں، اب جو شعر اچھا لگتا ہے اس کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں۔ بہت سارے اشعار اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہر شعر جو ہے اس پہ بات نہیں ہو سکتی، جیسے عرض کیا گیا کہ بہت طویل ہو جائے گا۔ تو اگلا شعر جو ہماری نظر کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ جس صید گاہ عشق میں یاروں کا جی گیا، مرگ اس شکار گاہ کا شکار رمیدہ تھا۔ اس شعر سے مجھے غالب کا ایک شعر یاد آیا، جو غالب اس مضمون کو اس سے بھی آگے لے گئے، لیکن یہ دونوں اشعار غیر معمولی ہیں، اور غالب کے اس شعر پر غالب کے باب میں گفتگو ہو چکی، اس لیے اب اس پہ مزید گفتگو کرنا بیکار ہے۔ لیکن شعر غالب کا یہ ہے کہ صبح قیامت ایک دم گرگ تھی اسد، جس دشت میں وہ شوخ دو عالم شکار تھا۔ تو یہ غالب ہے۔ پھر اسی غزل میں اگلا شعر ہے، حاصل نہ پوچھ گلشن مشہد کا بلحوث، یا پھل ہر ایک درخت کا حلقے بریدہ تھا۔ تو بریدہ آپ کو پتہ ہے کٹا ہوا، اور مشہد کہتے ہیں شہید ہونے کی جگہ کو۔ تو میر صاحب کے دوسرے مصرے میں کافی پہلو ہیں۔ پہلے مصرے میں رعایتیں اچھی ہیں، لیکن دوسرے مصرے میں کئی پہلو ہیں۔ مثلاً ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی درخت مشہد یہاں لگائے گئے ہیں تو اس میں پھل نہیں آیا، تو شہید ہونے والوں کے کٹے ہوئے گلوں کو ہی درختوں کا پھل سمجھو۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں لوگوں نے جو درخت لگائے تھے ان کو وہ درخت لگانے کا پھل یہ ملا کہ ان کے گلے کٹ گئے، اور یہ ایک بہت ہی اچھا مضمون ہے میر صاحب کا، مشہور عالم شعر ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ موسم آیا تو نخل دار میں میر، سر منصور ہی کا بار آیا۔ پھر اگلا شعر ہے میر صاحب کا، کہاں آتے میسر تجھ سے مجھ کو خوشنما اتنے، ہوا یوں اتفاق آئی نہ میرے روبرو ٹوٹا۔ تو اتفاق یوں ہوا کہ جس وقت محبوب آئینے میں جلوہ گر تھا تو آئینہ ٹوٹ گیا، اور ہر ٹکڑا آئینے کا ایک آئینہ بن گیا، اور محبوب کا جلوہ ہر آئینے میں نظر آنے لگا۔ تو ایک خودنما کی جگہ بہت سارے کثیر التعداد خودنما یکایک ظاہر ہو گئے۔ تو اس شعر میں ایک واضح مابعد الطبیعاتی پہلو ہے کہ ظاہر ہے آئینہ سے مراد کائنات ہے، جس کے ہر پہلو میں، ہر گوشے میں محبوب حقیقی کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پہ میر صاحب کی ناز و خیالی اور امیجنیشن، بلکہ منظر کشی بالکل غالب جیسی ہے، اور اس کے باوجود لہجہ غالب والا نہیں ہے۔ لہجہ میر کا اپنا ہے، جو بالکل روز مرہ کے لہجے میں، آپ دیکھیے انہوں نے کیسی فلسفیانہ بات کہہ دی۔ اگلی غزل کا شعر ہے کہ کیسا چمن کہ ہم سے اسیروں کو منع ہے، چاکے قفس سے باغ کی دیوار دیکھنا۔ تو اب یہاں پر تخیل بھی زبردست ہے، برجستگی بھی ہے، اور ہم سے اسیر کہہ کے ہمیں کے بجائے ایک پورا افسانہ کہہ دیا، اور کچھ اسیروں کو دوسرے اسیروں سے ممتاز بھی قرار دے دیا۔
پھر دوسرے مصرعے میں میر صاحب نے مجبوری کو انتہا کے درجے پہ پہنچا دیا کہ زندان میں چاک تو ہے، سوراخ تو ہے، اور اس سوراخ سے دیوار باغ نظر بھی آتی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ادھر دیکھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسے معاشرے کی، ایسے زندان کی تصویر ہے کہ جہاں آنکھیں بند رکھو اور جہاں سے روشنی آئے، جہاں سے کچھ حقیقت نظر آئے، اس طرف کو رخ نہ کرو۔ تو یہ چاکے قفس میں جھانک کر دیکھنے کا مضمون میر صاحب نے اور جگہوں پر بھی باندھا ہے۔ سودا نے بھی اس بہر میں غزل کہی ہے۔ سودا کے ہاں بھی بڑی برجستگی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خاموش اپنے قلب احزام روز و شب، تنہا پڑے ہوئے در و دیوار دیکھنا۔ سودا کا شعر بھی بہت اچھا ہے، لیکن میر کا بہتر ہے۔ پھر اگلے شعر میں میر صاحب کہتے ہیں کہ صیاد دل ہے داغ جدائی سے رشک باغ، تجھ کو بھی ہو نصیب یہ گلزار دیکھنا۔ بظاہر لگتا ہے کہ میر صاحب دعا دے رہے ہیں، لیکن بد دعا دے رہے ہیں کہ تیرا دل بھی داغ جدائی سے رشک باغ ہو جائے۔ غالب نے یہی پیرایا ایک جگہ اختیار کیا ہے، مگر اس میں غالب کی اپنی شوخی ہے۔ جس زخم کی ہو سکتی ہو تدبیر رفو کی، لکھ دیجیو یا رب اسے قسمت میں عدو کی۔ پھر اس غزل کا اگلا شعر ہے کہ گر زمزمہ یہی ہے کوئی دن تو ہم سفیر، اس فصل ہی میں ہم کو گرفتار دیکھنا۔ زمزمہ مینز چانٹنگ، اور ہم سفیر، یہ سفیر سوات سے ہے تو وچ مینز آواز، تو ہم آواز۔ یہ بہت اچھا بلند خیال ہے میر کا کہ یعنی کسی نے صدا بلند کی تو بس پھر وہ گرفتار ہوا اور اس پہ عذاب آئے گا۔ جیسے جوش ملی آبادی نے کہا تھا، کس سے کہوں میں جا کر کہ میری قوم بدگلو نے مجھے قتل کر دیا ہے بگناہ خوش نوائی۔ میر نے یہ مضمون کہ خوش کلامی، خوش آوازی یا کسی ہنر کے باعث مصیبت آنا بہت جگہ بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ چھوٹنا ممکن نہیں اپنا قفس کی قید سے، مرغ سیر آہنگ کو کوئی رہا کرتا نہیں۔ اور ایک جگہ دیوان اول میں ہی بہت ہی خوبصورت کیا روانی ہے کہ چھوٹتا کب ہے اسیر خوش ربا، جیتے جی اپنی رہائی ہو چکی۔ کیا بات ہے! کیا کہتے ہیں کہ میر اے کاش زباں بند رکھا کرتے ہم، صبح کے بولنے نے ہم کو گرفتار کیا۔ جیسے فراز نے کہا تھا کہ ہر جسم داغ داغ تھا لیکن فراز ہم، بدنام یوں ہوئے کہ بدن پر قبا نہ تھی۔ یا ایک اور جگہ فراز نے بہت خوبصورتی سے کہا، سبھی کو جان تھی پیاری سبھی تھے لب بستہ، بس ایک فراز تھا ظالم سے چپ رہا نہ گیا۔ ایک اور جگہ امیر کتنے خوبی سے کہتے ہیں کہ زباں سے ہماری ہے صیاد خوش، ہمیں اب امید رہائی نہیں۔ ایک جگہ داغ نے میر کا یہ مضمون اڑایا ہے، میر نے تو بہت جگہ کہا ہے کہ خوش نوائی نے رکھا ہم کو اسیر صیاد، ہم سے اچھے رہے صدقے میں اترنے والے۔ لیکن ظاہر ہے میر کے اشعار کا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگلی غزل کا شعر ہے، زمین ایک صفحہ تصویر بے ہوشہ سے مانا ہے، یہ مجلس جب سے ہے اچھا نہیں کچھ رنگ صحبت کا۔ مانا سے مطلب سملا یا مشابہ۔
تو دنیا کی جو محفل ہے اسے ایک مجلس قرار دیا ہے اور اس کو ایسا صفحہ کہا ہے جس پر بے ہوش لوگوں کی تصویر بنی ہوئی ہے کہ زمین پہ رہنے والے ہوش و حواس سے عاری ہے، بے ہوش لوگوں کی طرح تصویر ہے۔ کیونکہ بے ہوش کیوں ہے؟ کیونکہ وہ انجام سے بے خبر ہے، یا خدا سے دور ہے، یا اپنی اصلیت سے ناواقف ہے، یا تینوں باتیں ہیں، یا ایک بات ہے۔ تو بہرحال اس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہے، اور اس سے تصویر کا لفظ یہ ظاہر کرتا ہے کہ زمین اور اس کے رہنے والے دراصل بے وجود ہیں۔ تو تصویر پر اصل کا دھوکہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تصویر کی جو اصل ہے وہ خود صاحب وجود ہو۔ اچھا، بہت خوبصورت شعر ہے۔ اگلا شعر ہے کہ جہاں جلوے سے اس محبوب کے یکسر لبالب ہے، نظر پیدا کر اول پھر تماشا دیکھ قدرت کا۔ یہ بعد کے شاعروں نے بھی اس کو بہت دفعہ باندھا ہے، اور اقبال نے بہت خوبصورتی سے دنیا کا میر صاحب کہتے ہیں کہ جلوہ محبوب سے یعنی پروردگار سے لبالب ہونا بہت ہی نفیس ہے، کیونکہ جلوے کی صفت وہی ہے جو پانی کی ہے، دونوں ایک مقام پر ٹھہرتے نہیں ہیں۔ تو اور اس کے بعد بہت عام سا جملہ تماشا دیکھ قدرت کا، بجائے کہ فلسفیانہ ترکیب، اس میں سنسنی خیزی بھی ہے اور اس پر کچھ پراسرار سا بھی ہے۔ تو ایک روحانی حقیقت انہوں نے بیان کی ہے کہ دنیا جو ہے وہ جلوہ باری تعالیٰ سے پر ہے، لبالب ہے، اور جب تک تم عارفانہ نظر پیدا نہیں کرو گے تو تم کو کچھ دکھائی نہ دے گا۔ یہ that's what he's saying۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ نظر پیدا کرو، پھر اصل تماشا ہوگا، پھر تماشا ہوگا کہ تم دنیا کو باری تعالیٰ کے جلوے سے، خدا کے جلوے سے لبالب دیکھو گے۔ پھر اگلا شعر ہے کہ دل عشق کا ہمیشہ حریف نبرد تھا، اب جس جگہ کے داغ ہے یا آگے درد تھا۔ غالب نے کہا ہے کہ اسی زمین میں غزل کہی ہے اور بہت غیر معمولی۔ جاتی کبھی ہے کشمکش اندوہ عشق کی، دل بھی اگر گیا تو وہی دل کا درد تھا۔ تو میر کا شعر بھی بہت خوبصورت ہے، اور دل کی جگہ داغ رہ جانے کا جو مضمون ہے وہ بھی غالب نے ایک جگہ بہت خوبی سے باندھا ہے کہ ہستی کا اعتبار بھی غم نے مٹا دیا، کس سے کہوں کہ داغ جگر کا نشان ہے۔ اگلا شعر اس غزل کا انتہائی خوبصورت ہے۔ ایک گرد راہ تھا پے منزل تمام راہ، کس کا غبار تھا کہ یہ دنبالہ گرد تھا۔ دنبالہ گرد یعنی پیچھے پیچھے آنے والا۔ غضب کا شعر یہ میر صاحب نے کہا ہے۔ اس شعر کا پورا مفہوم بیان کرنا آسان نہیں ہے۔ میں نے میر اثر کو بھی دیکھا، محمد حسن عسکری کو بھی، کیونکہ یہ اتنی ڈرامائی سی سچویشن میر صاحب نے بنائی ہے کہ مضمون معانی کی ضرورت سے عاری محسوس ہوتا ہے۔ تو پے منزل مطلب منزل کی تلاش میں یا منزل کے پیچھے، یعنی منزل سے پہلے۔ تو وہ کہہ رہے کہ منزل تک سارے راستے ایک غبار سا اڑتا ہوا نظر آیا، مسافر کوئی نظر نہیں آیا۔ تب وہ غبار تو تھا جو مسافر کے گزرنے سے پیدا ہوتا ہے، لہذا لگتا ایسا ہے کہ مسافر تو کوئی ہے نہیں، لیکن کسی کی خاک ہے جو منزل کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے منزل خود آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اب منزل کی تلاش کرنے والا تو خاک ہو گیا، لیکن اس کی خاک، اس کی گرد بھی منزل تک نہیں پہنچ پاتی، بلکہ ہنوز تلاش میں ہے۔ تو یوں لگتا ہے کہ منزل کو
مسافر کی خاک سے بھی گریز ہے، جوں خاک گرد راہ کی شکل میں آگے بڑھتی ہے منزل بھی آگے بڑھ جاتی ہے، اسی لیے غبار کو یا گرد کو دنبالہ گرد یعنی پیچھے پیچھے آنے والا کہا ہے۔ تو غبار بھی اتنا بد نصیب ہے کہ جتنا بھی آگے بڑھے منزل کے پیچھے ہی رہتا ہے۔ پھر آگے میر کہتے ہیں کہ تھا پشتا ریگ بادیا ایک وقت کا رواں، یہ گرد باد کوئی بیاباں نورد تھا۔ تو یہ بھی ایک انتہائی خوبصورت شعر ہے۔ تو پشتا کہتے ہیں ٹیلے کو، تو کارواں کبھی ایک وقت میں صحرا کی ریت کا پشتا تھا، تو آج جو کارواں ہے، جو حیات رواں دواں ہے، وہ بھی کسی وقت خاک میں مل کر یا اس دشت کائنات میں بھٹک کر یا وقت کے سفر کے ہاتھوں اس بادیے میں ریت کا ایک ٹیلا بن جائے گی۔ تو اور آج جو کارواں گزر رہا ہے وہ کسی وقت صحرائے وقت میں ایک ٹیلا تھا، یعنی موت و حیات ایک سائیکل ہے، ایک سیلف سسٹیننگ کے ایک کے بطن سے ایک جنم لیتا ہے۔ پھر دوسرے مصرے میں تخیل کی چابک دستی ہے۔ بیر کہتے ہیں کہ گرد باد کی بے قراری اور شوریدہ حالی کو دیکھ کر انہیں خیال آتا ہے کہ خاک میں اس قدر شوریدگی کہاں، اس قدر ٹربیولنس کیسے ہے؟ تو یقیناً کوئی یہ بیاباں نورد تھا جب خاک ہو کر گرد باد کی شکل میں تلاش منزل یا تلاش دوست میں یا تلاش محبوب میں مارا پھرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ شعر جو اس سے پہلے شعر پڑھا گیا اس سے متصل ہو گیا، دونوں غیر معمولی اشعار ہیں۔ اگلی غزل میں ایک شعر ہے کہ گل یادگار چہرے خوباں ہے بے خبر، مرغ چمن نشاں ہے کسو خوش زبان کا۔ اچھا نفیس خیال ہے، اگلے شعراء نے بھی اس سے استفادہ کیا ہے۔ مثلاً غالب نے کہا ہے کہ سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں۔ بلکہ ناصف نے بھی ایک جگہ اچھا شعر کہا ہے اس میں کہ ہو گئے دفن ہزاروں ہی گل اندام اس میں، اس لیے خاک سے ہوتے ہیں گلستہ پیدا۔ اگلا شعر ہے خدا کو کام تو سونپے ہیں میں نے سب، لیکن رہے ہے خوف مجھے وہاں کی بے نیازی کا۔ جس طرح سے عربی کی کہاوت ہے کہ میں افض امری بے امر اللہ، کہ میں اپنے کام اللہ کے مرضی کے سپرد کرتا ہوں، اور اس طرح سے خدا نے اپنے آپ کو صمد یعنی بے نیاز کہا ہے۔ میر صاحب نے انتہائی شوخی سے، کمال بلاغت سے خدا کو بے نیازی کا شکوہ بھی کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بلیسفمی لا سے بھی بچ نکلے، کیونکہ اگر کوئی پوچھا جائے گا تو کہیں گے رہے خوف مجھے وہاں کی بے نیازی کا، کام تو خدا کو سونپا ہے لیکن جہاں سے کام ہونا ہے وہ کوئی اور ہے، اور اس کی بے نیازی سے مراد ہے۔ تو بہرحال لیکن جو اصل مطلب ہے میر صاحب کا وہ آپ سمجھ ہی گئے۔ پھر اگلی ایک غزل ہے جو میر صاحب کے بالکل ہی کے معمول کے سٹائل میں ہے۔ آہ سحر نے سوزش دل کو مٹا دیا، اس باد نے ہمیں تو دیا سا بجھا دیا۔ غیرت کا بھی ایک اچھا شعر ہے اس پہ کہ کیسا پیام آ کے یہ تو نے صبا دیا، مثل چراغ صبح جو دل کو بجھا دیا۔ میر کے شعر میں معنویت زیادہ ہے، صبح کو بھی چراغ بجھا دیا جاتا ہے، ہوا سے بھی چراغ بجھ جاتا ہے، اور آہ سحر سے مراد آخری وقت کی رنجیدگی ہے۔ پھر اگلا شعر ہے تھی لاگ اس کی تیغ کو ہم سے سو عشق نے، دونوں کو مار کے میں
گلے سے ملا دیا۔ اب غالب نے کہا ہے کہ لاگ ہو تو اس کو سمجھے ہم لگاؤ، جب نہ ہو کچھ بھی تو دھوکہ کھائے کیا۔ پھر داغ نے ایک جگہ اچھا شعر کہا ہے اسی مضمون میں، اس طرح دشمن جاں سے نہیں ملتا کوئی، کیا لپٹ کر تیرے خنجر سے گلو ملتا ہے۔ اس کی تلوار سے میر صاحب کو محبت تھی، تو جب عشق نے دونوں کو گلے ملوا دیا تو میر صاحب کا مقصد حل ہو گیا۔ اگلا خوبصورت شعر ہے، آوارگان عشق کا پوچھا جو میں نشاں، مشت غبار لے کے صبا نے اڑا دیا۔ اب اس شعر میں بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آوارگان عشق کا آخر محض ایک مشت غبار ہے۔ آوارگان عشق پھر اسی طرح بے نام و نشان ہے جس طرح سے مشت غبار بے نام و نشان ہوتی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ آوارگان عشق کی ہماری حقیقت بس ایک مشت غبار ہے۔ اس کائنات کے وسیع و عریض کارخانے میں ہماری کوئی وقت نہیں، ہماری کیا زمین کی بھی کوئی وقت نہیں۔ ایک مطلب یہ کہ آوارگان عشق اس طرح سے آوارہ ہوتے ہیں جیسے اڑتا ہوا غبار ہوتا ہے، انہیں کہیں قرار نہیں ہوتا۔ پھر صبا کو آوارگان عشق کی کوئی خبر نہیں، اور خبر ہوگی کیوں، اس کو آوارگان عشق سے کیا دلچسپی، کیونکہ اس کا کام ہے محض خاک اڑاتے پھرنا، تو وہ خود ہی خاک اڑاتی پھرتی ہے تو اسے دوسرے کی خاک سے کیا غرض۔ جیسے غالب نے کہا تھا کہ نسیم مصر کو کیا پیر کنعا کی ہوا خواہی، اسے یوسف کی بوئے پیرہن کی آزمائش ہے۔ پھر ایک اور مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب میں نے آوارگان عشق کا نشان پوچھا میر صاحب نے، تو صبا نے گویا ان کے منہ پر خاک اڑا دی، یعنی ان سے کہا کہ تمہارا یہ مقام نہیں کہ تم ان کے بارے میں پوچھو۔ کافی دیگر مطالب بھی اس میں پنہا ہے، یعنی یہ ایک پرزم کی طرح ہے شعر، جس میں ہر اینگل سے روشنی منعکس ہے۔ بعض اشعار میر صاحب نے ایسے ہی کہے ہیں۔ اب اس کی تشریح ہوتی رہے اگر آپ کے پاس وقت ہو، میرے پاس وقت ہو۔ مثلاً یہ کہ صبا کو اس قدر غم ہے کہ وہ خاک اڑا رہی ہے، اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ صبا سے ہی سوال کیا گیا ہو سکتا ہے کسی اور سے میر صاحب نے پوچھا ہو، صبا نے سنا تو اس نے خاک سی لے کے اڑا دی۔ اس میں جرأت نے بھی اچھا شعر کہا، میر سے کوئی مقابلہ نہیں، یہ تو غیر معمولی شعر ہے، اس کی دنیا ہی اور ہے۔ لیکن جرأت نے کہا، کیا دشمنی تھی تجھ کو صبا اس گلی سے جو، اکثر میرا غبار بھی تو نے اڑا دیا۔ میر صاحب کا ایک اور شعر ہے اور اچھا ہے، لیکن جس پہ بحث کی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ ان کا یہ شعر بھی جرأت سے بہتر ہے کہ انتہا شوق کی دل کے جو صبا سے پوچھی، ایک کف خاک کو لے ان نے پریشان کیا۔ پھر اگلا شعر ہے کہ گویا محاسبہ مجھے دینا تھا عشق کا، اس طور دل سی چیز کو میں نے لگا دیا۔ مثلاً یہ کہ سب سے قیمتی چیز میرے پاس یا کائنات میں دل تھی، اور وہ محبت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے میں نے اسے قربان کر دیا۔ لگا دیا سے مطلب یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ سب لوگ ایسا نہیں کرتے، لیکن مجھے یوں لگتا تھا کہ میں جواب دہ ہوں عشق کے لیے، عشق کا محاسبہ دار ہوں، تو جب عشق میرا حساب لے گا، when love will hold me accountable، تو میں کسی نہ کسی طرح خائن ٹھہروں گا، اس لیے میں نے اپنا دل ہی قربان کر دیا۔ اب یہ احساس ذمہ داری کی بنا پر کیا
یا مجبوراً کیا یا خوشی خوشی کیا یہ پتہ نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ عشق سے مراد یہاں وہ کائناتی حقیقت ہے جو ہماری وجہ تخلیق ہے، جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ میر صاحب نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے، اپنی مثنوی شعلہ عشق میں کہا ہے کہ محبت نے کاڑھا ہے ظلمت سے نور، نہ ہوتی محبت نہ ہوتا ظہور، محبت مسبب محبت سبب، محبت سے آتے ہیں کار عجب۔ ایسی وجود کی کائنات کی حقیقت کے لیے جو اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل سمجھے وہ خیال کے بہت بلند درجے پہ فائز ہوگا۔ تو اس میں وہ بہت اچھا شعر یہ میر صاحب نے کہا ہے۔ پھر اگلا شعر اس غزل کا یا مقطع ہے، بہت خوبصورت ہے۔ ان نے تو تیغ کھینچی تھی پر جی چلا کے میر، ہم نے بھی ایک دم میں تماشا دکھا دیا۔ تماشا دکھانا سیٹ این ایگزامپل کہ یوں جان نثار کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہے کہ اس نے تو صرف تلوار کھینچی تھی، اب تلوار کھینچنے کے بعد وہ قتل پر مائل ہوتا، کتنا وقت لگتا ہماری امید پورا ہونے میں، یا ہمیں سمجھتا ہی نہیں اس قابل کہ ہمیں قتل کرے۔ تو ان سب باتوں کے طے ہونے کے تکلف میں ہم پڑے نہیں، ہم نے تو اپنا تماشا جان دے کے ایک دم میں بہت جلد دکھا دیا۔ تو مومن نے ایک جگہ یہ بیان کیا ہے، کیا تم نے قتل جہاں ایک نظر میں، کسی نے نہ دیکھا تماشا کسی کا۔ تو یہ ایک انتہائی خوبصورت غزل میر صاحب کی تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی دوسرے کئی اشعار کے بعد۔ تو بہتر یہ ہے کہ کلام وہ یہیں پر روک دے آج، کہ ایک دو لگاتار بہت ہی خوبصورت غزلیں آپ نے سماعت فرمائیں اور مجھ ناچیز کی کٹ بیانی کو برداشت کیا۔ تو اب آپ سے اگلی مرتبہ ملاقات ہوگی، اور اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔